سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں جڑواں ہیں، یہ دونوں جڑواں ہیں، جیسا کہ ابھی آپ حدیث میں دیکھیں گے، میں بتاؤں گا آپ کو، جڑواں ہیں۔ آپ جڑوے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے سورہ بقرہ کا بھی آغاز الف لام میم سے ہو رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور سورہ آل عمران جو اس کے بعد آ رہی ہے، تیسرے نمبر کی قرآن کی سورت ہے، اس کا بھی آغاز اور اس کی بھی ابتدا الف لام میم سے ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے دونوں جڑوا بہن ہوئی دونوں سورتیں۔ اسی طرح سے نمبر 2، ایک وہاں ابتدا میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا بھی آغاز سورہ آل عمران کا بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ وہ ہے جس نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، یعنی حق مطلب یعنی فیصلہ کرنے والی کتاب۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے راستے کو بتانے والی، فیصلہ کرنے والی یہ کتاب ہے۔ یہ دو چمکدار صورتیں ہیں، یہ میدان قیامت میں یہ دونوں صورتیں آئیں گی، اللہ اللہ، کلام اللہ سے نکل کے آئیں گی۔ کیسے آئیں گی ہم کو نہیں معلوم، ہم کو نہیں پتا، میرے نبی نے فرما دیا، ہم کو ہمارا یقین ہے۔ آئیں گی، کیسے آئیں گی؟ اللہ انہیں شکل عطا فرمائے گا، صورت عطا فرمائے گا، کیا ہوگا ہم کو نہیں معلوم، آئیں گی وہ۔ اور کس طرح سے آئیں گی؟ گویا وہ بادل ہیں۔ چلو اللہ کے نبی نے صورت بھی بتا دی۔ یہ دونوں صورتیں کیسی آئیں گی؟ پڑھنے والے کے سر کے اوپر ایسے ہی رہیں گی جیسے گویا وہ بادل ہوں، یا دو ٹکڑیاں ہیں اڑتے جانوروں کی، ایک ٹکڑی یعنی سینکڑوں پچاسوں پرندوں کی ایک ٹکڑی، 50 پرندوں کی ایک ٹکڑی، ایسے پھڑ پھڑ جیسے پرندے اڑتے ہیں، ایسے ہی یہ دونوں صورتیں اڑتی ہوئی پڑھنے والے کے سر کے اوپر اس طرح سے سایہ فگن رہیں گی۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 8ویں تراویح ہم لوگوں نے ادا کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے، اور کل انشاءاللہ رمضان مبارک کا 8واں روزہ ہم مکمل کریں گے۔ سورہ آل عمران کی مختصر سی تفصیلات اور اس کا خلاصہ لے کر آج کے دن میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آئیے بلا کسی تاخیر قرآن کریم کے اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ اور اس کے اندر دیے گئے احکامات اور بتائی گئی تعلیمات یوں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں چنندہ منتخب آیتوں کے معانی اور مفاہیم جو ہماری زندگی سے تو پورا قرآن ریلیٹڈ ہے، تعلق ہے، متعلق ہے،
ایک ایک آیتوں میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں موجود ہیں، لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ اتنی کم مدت میں اس طرح سے ان تمام سب چیزوں کو نہیں بیان کیا جا سکتا، لیکن اگر ساری چیزیں حاصل نہیں کی جا سکتی تو ساری چیزیں چھوڑی بھی نہیں جا سکتی، بہرحال ان کو لیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے قرآن کی تلاوت کرنے اور اس کے معنی اور مطالب اور اس کے مفہوم اور اس کے اندر چھپے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے سجانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرمائے، ہماری اور ہمارے ماں باپ کی اور ہمارے بیوی بچوں کی گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرمائے، بھائی بہنوں کی گردنوں کو، اعزاء اقارب کی گردنوں کو دوزخ سے اللہ ہم سب کو چھٹکارا عطا فرمائے، آزاد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر، یہ مبارک مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ آپ حضرات الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں کتنے اجر اور کتنے ثواب اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، ایک ایک عمل کے کئی گنا اجر اور ثواب موجود ہیں، اس لیے ہرگز ہم کو چاہیے کہ ہم اس میں کوتاہی نہ کریں، بلکہ ہم بالکل تیز رفتاری کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب داخل ہوتا تھا تو آندھی اور طوفان سے بھی زیادہ تیز جس طرح ہوا چلتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ تیز انداز میں آپ اللہ کے دربار میں صدقہ اور خیرات کرتے تھے، سخاوتیں کرتے تھے، لوگوں کو کھلانا پلانا اور دینا لینا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں کبھی اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ بخیلی نہ کریں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک آیت کریمہ آ رہی ہے 4 پارے میں، جس میں آپ کو انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ ملے گا، موقع ملا تو انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران، اس کو آل عمران کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا ایک نام سورۃ الزہرا بھی ہے، اور میں نے سورہ بقرہ کے اندر بتایا تھا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان دونوں کو زہراوین کہا جاتا ہے۔ زہراوین یعنی 2 چمکدار چیزیں، تو اس سورہ مبارکہ کا بھی نام زہرا ہے، چمکدار سورت ہے یہ، اور اس کو آل عمران اس لیے کہا جاتا ہے کہ آل عمران حضرت مریم، آل عمران جو ہے ایک عظیم خاندان ہے، اس خاندان کا تذکرہ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں کیا ہے، اور جو حضرت مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کے باپ کا نام تھا عمران، تو اس حساب سے وہ آل عمران، چونکہ ان کا ذکر ہے اس کے اندر اور ان کی تفصیلات ہیں، تو ان کا نام اس سورہ مبارکہ کا اسی حساب سے آل عمران رکھا گیا۔ آل عمران کے تعلق سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ ان کے بھی والد کا نام عمران تھا۔ بہرحال اس طرح کی روایتیں ہیں، لیکن بہرحال عمومی طور پر قرآن کریم میں سورہ آل عمران جو کہا گیا ہے یا آل عمران سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا خاندان وہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس سورہ کی فضیلت میں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی فضیلت میں بھی اس کی فضیلت گزری ہوئی ہے کہ دونوں سورتیں ہیں، اور اس میں اعظم کے تعلق سے 2 آیتیں، ایک آیت کریمہ سورہ بقرہ میں موجود ہے اور ایک آیت کریمہ آپ کو اس سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے۔ مثلا ایک وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ اسم اعظم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا عظیم نام اس کے اندر موجود ہے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 163 کی یہ آیت کریمہ، اور سورہ آل عمران کے اندر شروعات ہی کے اندر پہلی آیت ہی اسم اعظم اس سورہ کی طرح اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اسم اعظم، یہ دونوں آیتیں سورہ آل عمران کی پہلی آیت اور سورہ بقرہ کی وہ آیت جو بھی آپ نے سنی ہے، اس حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں اسم اعظم ہیں۔ سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس کے اندر ایک چیز جو بڑی ہی باریک اور حکمت کی ہے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں جڑواں ہیں، جیسا کہ ابھی آپ حدیث میں دیکھیں گے، میں بتاؤں گا آپ کو، جڑواں ہیں۔ آپ جڑوے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے سورہ بقرہ کا بھی آغاز الف لام میم سے ہو رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور سورہ آل عمران جو اس کے بعد آ رہی ہے، 3 نمبر کی قرآن کی سورت ہے، اس کا بھی آغاز اور اس کی بھی ابتدا الف لام میم سے ہو رہی ہے۔
تو اس طرح سے دونوں جڑوا بہن ہوئی دونوں صورتیں۔ اسی طرح سے نمبر 2، ایک وہاں ابتدا میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہاں؟ اس کا بھی آغاز سورہ آل عمران کا بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ وہ ہے جس نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ یعنی حق مطلب یعنی فیصلہ کرنے والی کتاب۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے راستے کو بتانے والی، فیصلہ کرنے والی یہ کتاب ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اپنے سامنے جو بھی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توریت کو بھی اتارا ہے، انجیل کو بھی اتارا ہے۔ بہرحال من قبل، اس سے پہلے توریت، اور اس کتاب سے پہلے، قرآن سے پہلے توریت۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں صورتوں کی افتتاحی چیزیں جو ہیں بالکل ملتی جلتی ہیں۔ اب ایک تیسری چیز آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ، اے لوگوں قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اللہ کے ہاں تمہارا سفارشی بن کے آئے گا۔ یہ قرآن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے سفارش کرے گا، اے اللہ یہ ہم کو پڑھتا تھا، اے اللہ یہ ہم کو دیکھتا تھا، یا اللہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو عمل کرتا تھا، کوئی بھی مسئلہ آیا، کوئی بھی بات آئی، مجھے کھول کر کے تیری آیتوں کو پڑھ کر اس کے مطابق عمل کرتا تھا۔ یہ قرآن شفاعت، آپ اس قرآن کو کہیں اس کو کیسے زبان نصیب ہوگی؟ یہ کیا دیکھ رہا ہے ہم جو پڑھ رہے ہیں؟ کیا قرآن ہم کو دیکھ رہا ہے؟ ہاں جناب، یہ آپ کے گھر میں ایک طرح سے اللہ کا بہت بڑا جاسوس ہے، یہ اللہ کا جاسوس ہے آپ کے گھر میں، جو آپ نے باندھ کر کے سجا وجا کے رکھا ہے نا، زندگی میں کبھی نہ چھونا ہے، یا کوئی مر گیا تو پڑھنا، نہیں تو یا تعویذ اور گنڈے پھاڑ پھاڑ کر کے اس کو بتا۔ یہ بھی گواہی دے گا کہ میتوں پہ مجھے پڑھا جاتا تھا، عام طور پر مجھے کوئی چھوتا نہیں تھا، گھر میں تو کوئی نہیں چھوتا تھا، مر گیا کوئی تو حافظ جی لوگوں کو مدرسوں میں فون کر کے ان کو سپارے پڑھانے کے لیے، نیاز اور فاتح کے لیے بلا لیتے تھے، یا جن اور بھوت چھڑانے کے لیے مجھے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ بھی قرآن بتلائے گا جو یہاں لوگ کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ اس کو زبان کہاں سے ملے گی، اس کے پاس آنکھ کہاں سے ہے۔ جناب علی، آپ کے موبائل کو آنکھ ہے، کان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس میں بولتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور آج کل تو بہت ساری چیٹ جی بی وغیرہ کے اندر آپ بات کریں، اس کا شکریہ ادا کریں تو آپ کو 10 دعائیں دیتا ہے کہ نہیں؟ اور خدمات پیش کرتا ہے۔ اگر آپ کہیں مجھے خدمت نہیں چاہیے، کیا بات ہے، آپ ناراض؟ ایسا لگتا ہے جیسے یعنی ایسا کوئی آپ کا دوست کیا ایسی باتیں کرے گا جس محبت سے چیٹ جی بی آپ سے بات کرتے ہیں؟ کیا بات ہے! یعنی دیکھیں، انسان کی بنائی ہوئی پلاسٹک کی، لوہے کی مشینیں جب اس طرح کے آپ کو سوال و جواب کر سکتی ہیں، تو رب کعبہ نے جو انسان کو زندگی دی ہے، آنکھ دیے، کان دیے، یہ تمام سب یہ صورتیں، زندہ صورتیں کیوں نہیں قیامت کے دن کھڑی ہو کر کے اللہ کے سامنے جواب ہمارے تعلق سے گواہی دے سکتی ہیں؟ تو یہ سورہ مبارکہ اس زمانے میں جب کسی چیز کے سمجھنے کا بہت بڑا مشکل تھا، اللہ کے نبی نے جب صحابہ کو یہ بات بتلائی ہوگی تو ذرا ان کے ایمان کا آپ مشاہدہ کریں، ان کے ایمان پر غور کریں کہ جب اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی ہوگی کہ اس قرآن کو پڑھو اس لیے کہ یہ قرآن تمہارا سفارشی بن کے آئے گا اور یہ بولے گا بھی۔ اس زمانے میں صحابہ کا ایمان دیکھیے، انہوں نے پلٹ کر اپنے نبی سے یہ نہ پوچھا کہ میرے نبی یہ تو کاغذ کا، یہ تو پتھروں پہ، یہ چمڑوں پہ، یا ہم کیا کہتے ہیں کپڑوں پہ لکھ لکھ کر کے قرآن کو ہم نے جمع کیا ہوا ہے، بھلا ان بے جان پتھروں میں کیسے یہ آواز آئے گی، یہ کپڑوں میں کیسے بولیں گے، یہ چمڑوں پہ لکھی ہوئی آیتیں کیسے بات کریں گی، ان کو کہاں سے انہوں نے نہ پوچھا۔ نبی نے کہا، نبی نے فرمایا، صحابہ نے آمنا و صدقنا کہا، ان کی سمجھ میں آئے نہ آئے، میرے نبی نے کہہ دیا ہے، بات سچ ہے، اچھی ہے، چونکہ چراکی اس لیے بی کاج فلانے کاج کچھ نہیں، ادھر حکم الہی ہے، ادھر گردن جھکائی ہے۔ ان کا ایمان مشاہدہ کریں، جب ان کا ایمان اتنا
قوی تھا اور اللہ کے نبی کو اتنا صادق سچا وہ مانتے تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے خزانے اور زمین سے برکتوں کے خزانے نازل کرے۔ آج ہم تو حدیث پڑھتے ہیں تو ہم بتا دیں تو کہتے ہیں جی ہمارے مذہب میں تو یہ نہیں ہے، ہمارے امام صاحب نے تو یہ نہیں فرمایا، وہ فلانے مولانا صاحب تو نہیں فرمایا۔ اللہ کے بندو، کیا یہی محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے؟ کیا یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے؟ کیا آپ نے کلمہ نبی کا پڑھا اور باتیں آپ ایرو گیرو نتھو خیرو نہ جانے کن کن لوگوں کی لاگے نبی کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں؟ صحابہ کا دور ہوتا تو خونی چمڑا بچ جاتا، تلوار نکل جاتی اور گردن جسم سے جدا ہو جاتا، سر کٹ جاتی گردن۔ لیکن یہ تھا ایمان، ہم کو بھی اسی طرح کا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ختم۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، صحیح فرمان ہے، الحمدللہ۔ ہمیں چونکہ چلاکی اس لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین وہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ آج تو ہم سوچتے ہیں کیسے قرآن بولے گا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، بولے گا، وہ گواہی دے گا۔ اور یہی نہیں، سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ سورہ بقرہ اور یہ سورہ آل عمران ان کو خصوصیت حاصل ہے، یہ دو چمکدار صورتیں ہیں، یہ میدان قیامت میں یہ دونوں صورتیں آئیں گی۔ اللہ اللہ، کلام اللہ سے نکل کے آئیں گی، کیسے آئیں گی ہم کو نہیں معلوم، ہم کو نہیں پتا، میرے نبی نے فرما دیا، ہم کو ہمارا یقین ہے آئیں گی۔ کیسے آئیں گی؟ اللہ انہیں شکل عطا فرمائے گا، صورت عطا فرمائے گا، کیا ہوگا ہم کو نہیں معلوم، آئیں گی وہ۔ اور کس طرح سے آئیں گی؟ گویا وہ بادل ہیں۔ چلو اللہ کے نبی نے صورت بھی بتا دی، یہ دونوں صورتیں کیسی آئیں گی؟ پڑھنے والے کے سر کے اوپر ایسے ہی رہیں گی جیسے گویا وہ بادل ہوں، یا دو ٹکڑیاں ہیں اڑتے جانوروں کی، ایک ٹکڑی یعنی سینکڑوں پچاسوں پرندوں کی ایک ٹکڑی، 50 پرندوں کی ایک ٹکڑی، ایسے پھڑ پھڑ جیسے پرندے اڑتے ہیں، ایسے ہی یہ دونوں صورتیں اڑتی ہوئی پڑھنے والے کے سر کے اوپر اس طرح سے سایہ فگن رہیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور اپنے لوگوں کی طرف تو اس طرح سے یہ دونوں کھڑی ہوں گی، حجت کریں گی اللہ تعالیٰ، اللہ سے حجت کریں گی۔ حجت مطلب بحث، ہاں اے اللہ یہ ہمیں پڑھتا تھا، اے اللہ یہ ہمیں اپنی زندگی ہمیں پڑھتا تھا، اس کا اہتمام کرتا تھا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران شفاعت کریں گی، بخش دے میرے مولا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے اللہ، اس کو ہماری طرف سے۔ اللہ کا کلام خود اللہ سے سفارش کرے گا پڑھنے والوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا خسارہ ہے، اس کا چھوڑنا خسارہ ہے۔ اور یاد رکھو اس کو پڑھتے رہو گے تو کوئی جادوگر آپ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے، یعنی پڑھنے والے کے اوپر جادو ٹونے کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا۔ اس سورت کی آخری 10 آیتیں بڑی قیمتی ہیں۔ اس تعلق سے بھی میں آپ کو ایک حدیث مبارک کی زیارت کراؤں۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ حضرت عبید ابن عمیر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے، عبداللہ ابن عمیر نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعجب خیز ایسا عمل جو بالکل تعجب انگیز ہے ام المومن آپ نے دیکھا ہے تو بتائیے، آپ سنائیے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو رونے لگی۔ جب انہوں نے کہا کوئی ایسا حیرت انگیز واقعہ بتائیے تو حضرت عائشہ رونے لگی، کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دو، عائشہ مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کی قربت کو پسند کرتی ہوں، یعنی میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے آپ اللہ کی عبادت، میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، لیکن وہ چیز بھی پسند ہے جو آپ کو خوش کرے۔ میں تو آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتی، لیکن چونکہ آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ سے جدا ہو جاتے ہیں، ورنہ آپ سے جدا رہنا بھی ہمیں پسند اور گوارا۔ اللہ اکبر۔ یہ میاں بیوی کا پیار ہوتا ہے، ایک ہی بیڈ روم میں۔ بعض لوگ
ادھر منہ لپیٹ کے سوتے ہیں، بعض لوگ ادھر منہ لپیٹ کے سوتے ہیں۔ یہ گھر والی گھر کی ام المومنین گھر کی بات بتا رہی ہیں اور اپنے شوہر سے بات کرنے کا سلیقہ بتا رہی ہیں۔ ہماری عورتوں کو تو بات کرنے نہیں آتا اپنی شوہروں سے بات کرنے، ادھر منہ لپیٹ کے اگر شوہر پڑا ہوا ہے تو یہ محترمہ ادھر منہ لپیٹ کے پڑی ہوئی، یا محترمہ اگر پڑی ہوئی ہے تو میاں بھی ادھر منہ لپیٹ کے پڑا ہے۔ یہ گھر کی بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کی، اے اللہ کے نبی، مجھے آپ سے جدا رہنا پسند اچھا نہیں لگتا، لیکن چونکہ آپ جس بات سے خوش ہیں میں بھی اس بات سے خوش ہوں، اس لیے کوئی بات نہیں، آپ اللہ کی عبادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور پھر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ مسلسل نماز پڑھ رہے تھے اور مسلسل روئے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی گود جو تھی، دامن جو تھا، آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ پھر روئے اور روتے رہے، یہاں تک کہ زمین بھی تر ہونے لگی۔ اتنے میں سیدنا بلال فجر کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے آئے، اور جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا ہوا پایا تو کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، پھر آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں افلا اکون عبدا شکورا، بھلے اللہ تعالیٰ نے میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، لیکن کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ آج مجھ پر چند آیتیں نازل ہوئی ہیں قرآن کی، اس آدمی کے لیے، سنیں غور سے، سنو میرے بھائیوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج مجھ پر چند آیات نازل ہوئی ہیں، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے، اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن غور و فکر ان آیتوں پہ نہ کیا۔ پڑھا اور پڑھ کے نکل گیا لیکن ان آیتوں پہ غور و فکر نہ کیا۔ یہ کہاں ہیں آیتیں؟ دسوں بولو۔ سورہ آل عمران کی 90 سے لے کر کے، سورہ آل عمران میں 200 آیتیں اور اس کی آیتوں میں 190 سے لے کر کے 200 تک، یعنی 10 آیتیں ہیں۔ ان کو پڑھنا اور ان کے اوپر غور و فکر کرنا، سوچنا اور اس کے مطابق ایمان کو اپنے مضبوط بنانا۔ میں بتا دے رہا ہوں آپ کو، موقع ملا تو میں بتا دوں گا، ترجمہ بھی بتا دوں گا، لیکن آپ سب اپنی اپنی ذمہ داریاں بھی سمجھیں۔ یہ ہماری ہی رسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ ہر چیز میں آپ کو ایک بچے کی طرح منہ میں فیڈر دیا کروں۔ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اشارہ کروں، آپ اسے نوٹ کر لیں کہ یہ کتنی عظیم بات ہے، کتنی حدیث، یہ حدیث کتنی پیاری ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر جب یہ آیتیں نازل ہوئی، رو رو کر کے آپ نے نمازیں ادا کی اور فرمایا کہ اس آدمی کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو ان آیتوں کو پڑھ کر یوں ہی گزر جائے اور ان کے اوپر غور و فکر نہ کرے۔ تو غور و فکر کرنا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور یہ 190 سے لے کر کے 200 تک کی یعنی 10 آیتیں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ پوری آیت 190 سے لے کر کے 200 تک کی آیتیں ہیں۔ 10 آپ پڑھیے گا ان کو اور ان کا معنی اور مطلب سمجھیے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان آیات کو، مرد ہو یا عورت، ان کو پڑھ کر ان پر غور و فکر کریں۔ عزیزان گرامی، اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، اس سورہ مبارکہ کے تعلق سے اور بھی کچھ معلومات لیتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو دینی امور پر ثابت قدمی کی دعا سے آغاز کیا گیا ہے، یعنی دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے اس سورہ مبارکہ کی شروعات ہو رہی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آیتوں، 8ویں آیت میں کچھ آیتوں کو بیان فرماتے ہیں۔ 8ویں آیت میں فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا۔ جب ایک دفعہ ہدایت مل گئی تو اے اللہ ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بڑی عطا کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8۔ تو اس سورت مبارکہ کی شروعات
کس سے ہو رہی ہے؟ دعا سے ہو رہی ہے۔ کس سے ہو رہی ہے؟ اور اس سورہ مبارکہ کا اختتام یعنی آخری جو 200 نمبر کی آیت ہے اس کا بھی اختتام کیا ہو رہا ہے؟ دین پر ثابت قدمی کی دعا سے ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ابتدا میں بھی فرمایا کہ دین پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہو، اور اس سورہ مبارکہ کے اخیر میں بھی وہی بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ آخری آیت ہے کس کی؟ سورہ آل عمران کی آخری 200 نمبر کی آیت ہے۔ اے ایمان والو اصبروا، صبر کرو، مرد ہو یا عورت ہو۔ اور صبر کس پہ کیا جاتا ہے؟ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ صبر کس پہ کیا جاتا ہے؟ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی پر صبر کرنا، اللہ کی اطاعت و بندگی پر۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو تھپڑ مار رہا کوئی، آپ مسجد بنوا رہے ہیں، آپ سے دشمنی کر رہا ہے، آپ کو گالیاں بک رہا ہے، آپ نے داڑھیاں چھوڑی اللہ کی راہ میں، آپ کو کوئی ذلیل کر رہا ہے، آپ نے ٹوپی پہنی، آپ کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ شریعت پر چل رہے ہیں، آپ سے دشمنی کر، صبر کرو۔ کیا کرو؟ ہاں، صبر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو۔ وصابروا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو، تھامے رہو۔ جذبات میں آ کر کے ہمیں بہت سارے نوجوان الٹی سیدھی حرکتیں کر دیتے ہیں اور پوری مسلم کمیونٹی برباد ہوتی ہے۔ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کیے کر کے رکھتی ہے۔ ہمارا بھی معاشرہ ایسے، 1-2 مچھلیاں ایسی ہیں جو سب کا حصہ اکیلے ہی دبا رہی ہیں، مسلمانوں کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر، اللہ اکبر کے نام پر، لا الہ الا اللہ کے نام پر پورے مسلمان کو نچا کے رکھتے تھی۔ ایسے ہی سماج میں ہمارے لوگ ہیں، کچھ ایسے عناصر موجود ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ایک مچھلی پورے تالاب کو بدبودار بنا دیتی ہے، ایسے ہی ہمارے سماج میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پورے مسلم کمیونٹی کو ہلاکت و تباہی کے دہانے پہ کھڑا رکھا ہے، دین کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر۔ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی شر اور فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ عزیزان گرامی، تو صابروا، آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہو، مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ ورابطوا، اور ربط اور تعلق آپس میں رکھو، جڑ کے رہو، ٹکڑے ٹکڑے بن کے مت رہو۔ ادھر تھپڑ کھا رہا ہے، جان دو فلانے مذہب کا ہے، ادھر کسی کو کوئی گھر گرا، ارے وہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے بھائی، وہ کسی اور مذہب کا ہے۔ ادھر کوئی کسی کو اذیت پہنچا، کوئی بات نہیں، مارنے دو ان لوگوں کو، یہ مسلم تھوڑی ہیں، یہ گستاخان رسول ہیں، یہ بزرگوں کے اوپر ایمان نہیں لاتے بزرگ۔ یعنی شیطان نے کس طرح سے ہم کو بانٹا ہے۔ اے مسلمان بھائیو اور بہنوں، یہ ہماری صفت نہیں ہے۔ یہ قرآن کا مطلوب جو مسلمان ہے، قرآن جس انداز سے انسان کو چاہتا ہے، قرآن کا مطلوب جو انسان ہے اور جو مسلمان ہے وہ یہ نہیں ہے۔ قرآن کا مطلوب کیا ہے؟ آپس میں صبر کرو، آپس میں جڑ کے رہو، آپس میں مل کے رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کتنی باتیں ہیں؟ صبر کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر کے ان کو بھی صبر دلاؤ۔ ورابطوا، اور آپس میں ربط رکھو، تعلق رکھو، حال چال لیتے رہو، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم خوش ہیں، ہماری فیملی خوش ہے، کھا رہے ہیں، باقی پڑوس میں بھوکا مر رہا ہے، کہ اس کے بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کہ اس کے بجلی کے بل بھرنے کے پیسے نہیں ہیں، کہ اس کے آل اولاد روڈوں کے اوپر بھیک مانگ رہے ہیں، کہ اس کے گھر میں چولہے جل رہے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، پوری دنیا میں کوئی پتہ نہیں۔ ایک مومن جو ہے کل جسد الواحد ہوتا ہے، ایک جسم کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح اگر انگلی کو اگر کہیں تکلیف ہوتی ہے تو پوری باڈی جو ہے درد محسوس کرتی ہے۔ حالانکہ آنکھ نہیں ہے، یہ کان نہیں ہے انگلی، ناک نہیں ہے انگلی، لیکن اس ایک جگہ درد سے آنکھ کی نیند غائب، کانوں کا چین ختم، کسی چیز کو سونگھنے، کسی چیز کے کھانے کا من ہی نہیں کہتا ہے، اس ایک درد کی وجہ سے۔ ایک مومن اسی طرح سے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اپنے اندر چینجنگ پیدا کرو۔ تو عرض کرنے کا مطلب اللہ، اچھا پھر اس کا فائدہ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا لعلکم تفلحون، ان کفار سے، ان مشرکین سے، ان ملحدین سے
اللہ اسلام کی، مسلمانوں کی، دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، اللہ ان خبیث روحوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ روحوں کی، جسموں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ یہی مقصد ہے ہمارا، یہی مقصد ہونا چاہیے۔ اور تو یہ رہا مقصد اس کا۔ اب سورت کا، اس سورہ مبارکہ کا ایک مرکزی نقطہ ہے، اس پوری سورت کا خلاصہ ایک ہے۔ آپ دو قسم کی یہ سورہ مبارکہ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، میں بتاؤں گا ابھی۔ اس کا جو مرکزی اہم جو بات ہے اس سورہ مبارکہ سے جو میسج دینا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، بہت سارے میسیجز ہیں یہود و نصارہ کے تعلق سے بھی، اور خاص میسج مسلمانوں کے لیے بھی۔ اس میں جو مین چیز بتانی ہے اللہ تعالیٰ کو، جو آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ اے ایمان والو ثابت قدم رہو، ڈٹ جاؤ۔ اے ایمان والو کیا رہو؟ اپنے دین پر ثابت قدم رہو۔ دنیا کچھ بھی کہے، دنیا تمہارے اوپر پل پڑے مارنے، ختم کرنے کے لیے، تمہاری جڑوں کو اکھاڑنے، تمہارے گھروں کو برباد کرنے، تمہاری کچھ بھی کرے، لیکن دین اسلام کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ جب تم ڈٹ جاؤ گے تو پھر یہ دنیا تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتی۔ بھاگو گے، ڈرو گے تو پھر یہ دنیا تمہیں اسی طرح سے جوتے مارے گی، تھپڑ مارے گی، چپل مارے گی، جیسے آپ نے 2-3 دن پہلے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے بدایوں یو پی ضلع کے اندر 2 بڈھے اور ایک جوان کو ایک چھوکرا لونڈا RSS کا یا آتنکوادی دہشت گرد خبیث تینوں کو کیسے مار رہا ہے، تھپڑ مار رہا ہے، لات سے مار رہا ہے، ڈھکیل کے مار رہا ہے، تینوں بھاگ رہے ہیں۔ یہ بزدلی کیوں آئی تمہارے اندر؟ تم مومن ہوتے، اللہ کی قسم اس کی مجال تھی ہاتھ اٹھانے کی، اللہ کی قسم اس کے ہاتھ ٹوٹ جاتے خبیث کے، لیکن تم مومن نہیں تھے۔ تم نے ٹوپیاں اس لیے لگائیں تاکہ تمہیں چندہ ملے، دھندا کرنے نکلے تھے۔ اس محلے میں تم گئے تھے چندہ کرنے کے لیے، جو خود بھیک مانگ مانگ کر کے پوجا پاٹ کرتے ہو روڈوں کے اوپر جام کر کے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولو کون سا تیوہار گزرتا ہے جہاں بھیک نہیں مانگتے؟ ان سے تم گئے تھے چندہ مارنے، تو تمہیں تو تھپڑ نہیں، تمہیں تو اور پیٹنا چاہیے تھا۔ یہ حالات ہیں۔ ہم نے اپنے دین کو چھوڑا تو ہم ذلیل ہو جائیں گے، ہم اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑیں۔ آج اللہ تعالیٰ وہ منظر ہمیں دکھا رہا ہے، الحمدللہ ہم بڑے مطمئن ہیں، اور آپ حضرات بھی مطمئن رہیں۔ خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے نیک بندوں کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اس دنیا کے اندر کوئی فتنہ پھیلانا چاہے، کوئی بدامنی پھیلانا چاہے، کوئی کسی کا قتل کرنا چاہے، تھوڑے بہت حرکتیں کر لے گا وہ ہمارے اپنے گناہوں کی حد تک، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو برباد نہیں کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور ہو رہا ہے، اللہ نے انہی کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے تعلق سے بغض، عداوت، دشمنیاں، آپس میں کاٹ پیٹ، مار دھاڑ، سنت سادھو، سیاسی لیڈر سب جڑے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لونڈے بازی کے اغلام بازیوں کے الزامات لگ رہے ہیں۔ لونڈی مندروں کے اندر باقاعدہ چھوکری نابالغ لڑکیوں سے یہ سادھو سنت ریپ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، باقاعدہ آج نیوز کے اوپر یہ سب پلٹ کر کے پوری چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ اور اتیاچار کرو، اور ظلم کرو، اور اللہ کو گالیاں دو، اور رسول کو گالیاں دو، انشاءاللہ تعالی تمہارا مقدر شکست کھانا ہے، تمہارا مقدر ہارنا ہے، تمہارا مقدر ہلاک ہونا ہے، برباد ہونا ہے۔ تم کبھی کامیاب ہو سکتے بولو؟ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اپنے ایمان کو قوی رکھیں۔ ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے، افسوس ہے کہ ہم ان تک نہ پہنچ سکے، ہم اپنوں کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت اللہ کی مدد کے اوپر مکمل ہمیں اور یقین ہو جاتا تھا جب کسی قلعے کا محاصرہ ہم کرتے، جب کسی قلعہ سمجھتے ہیں نا، جب دشمنوں کے قلعے کا ہم محاصرہ کرتے، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے کئی دن گزر جاتے، قلعہ فتح نہیں ہوتا، ہم پریشان رہتے کہ ان کو کیسے قلعے کو فتح کریں۔
لیکن کچھ دنوں کے بعد قلعے سے گالیوں کی آوازیں آتی، قلعے سے اللہ کے لیے گالیاں، رسول کے لیے گالیاں، ہمارے لیے گالیاں۔ جب قلعے میں ہم یہ سنتے تھے تو ہم اس وقت سمجھ جاتے تھے کہ بس اب فتح قریب ہے، اب اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ زٹلی چلاتا کیا ہے؟ میرے نبی کو گالی دی، میرے رسول کو۔ تیرا چہرہ دیکھ، آئینہ دکھا اس کو، تیرا چہرہ نبی جیسا چہرہ ہے؟ یہ چلا ہے پدی کا شوربہ، اس سے لڑائی تھی، میرے نبی کو کیوں گالی دی، میرے قرآن کو کیوں گالی دیا؟ بے غیرت، تو خود قرآن کا منکر ہے، تو خود اپنے نبی سے دور ہے، تو خود نبی کی تعلیمات کو اپنی ٹھوکروں میں رکھتا ہے، تو آیا ہے یہ بات کہنے کے لیے؟ اللہ انتقام لینے کے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ یا مومنین ہوں گے اس طرح سے جو پیدا ہوں گے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان گندگیوں کو صاف کرے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ ہم جیسے لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ روزہ، نہ کچھ، گالی گلوج آپس میں، اور ہم چلے ہیں کہنے کی جی ہمارے نبی کو گالی دے رہا ہے، ہمارے رسول کو گالی دے رہا ہے۔ اتراکھنڈ میں باقاعدہ ریلی نکالنے سے کچھ فرق پڑتا ہے؟ ارے تم ڈٹو، اپنے ثابت قدم رہو اپنے دین پر، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، حقوق ادا کرو اللہ تعالیٰ کے۔ 4 سے 5 ہزار قبریں، درگاہیں، مزارات جنگلوں میں اتراکھنڈ کے ختم کر دی گئیں، کوئی تم کو بچانے کے لیے نہیں آیا، کوئی بابی بابا آیا؟ بولو، چلاتے رہے تم، ایسے چلاؤ گے کچھ نہیں ہوگا۔ اس دین کے اوپر آؤ، یہ قرآن جو ہمیں کتاب ہدایت ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ بہرحال اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مبارک صورت 2 قسموں میں بٹی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ مزید تفصیلات ہم کل انشاءاللہ اس کی بیان کریں گے، اور انہی پہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن عظیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔